Assalamu alaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है जर्मी बेंथम, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश राइटर। ये वो इंसान है कि जिसने वेस्ट को उसकी ज़िंदगी का मकसद दिया, वेस्ट को समझाया कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तुम्हारी रियासत का मकसद क्या है, तुम्हारी गवर्नमेंट का मकसद क्या है, तुम्हारे लॉज का मकसद क्या है। तो बुनियादी तौर पर जर्मी बेंथम ने वेस्ट को उनकी ज़िंदगी का मकसद दिया, और वो ज़िंदगी का मकसद क्या है? सिर्फ एक वर्ड, यूटिलिटेरियनिज़म। सिर्फ एक वर्ड, प्लेजर। जर्मी बेंथम के मुताबिक इंसान की ज़िंदगी का मकसद प्लेजर है। इंसान की ज़िंदगी का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा अफादा हासिल करना है, टू प्रोड्यूस मैक्सिमम यूटिलिटी। लिहाजा यही जर्मी बेंथम का आइडिया है जो हम आज वेस्टर्न रियासतों में इम्प्लीमेंट देखते हैं। स्कैंडिनेवियन स्टेट्स जो कि वेलफेयर स्टेट्स कहलाती हैं, उनमें हम इस आइडिया की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं। जर्मी बेंथम बुनियादी तौर पर 18th और 19th सेंचुरी का फ़िलासफ़र है, सोशल रिफॉर्मर है और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फ़िलासफ़र है, जिसने अपना यूटिलिटेरियन का नज़रिया दिया, लिबरलिज़म का नज़रिया दिया। ना सिर्फ ये नज़रियात दिए बल्कि इनसे यूरोप बहुत हद तक मुतासर हुआ। जर्मी बेंथम 1748 में लंदन में पैदा हुआ और 1832 में उसकी डेथ हुई। उसने ऑक्सफोर्ड से एजुकेशन हासिल की और तमाम ज़िंदगी वो अपने आइडिया यूटिलिटेरियनिज़म का प्रचार करता रहा। उसके पसंदीदा एरियाज़ जो थे जिन पर उसने वर्क किया, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, लॉ है, एथिक है और इकॉनमी है। इन सब में उसका सेंट्रल आइडिया वो यूटिलिटेरियनिज़म था। किसी भी राइटर को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो आपको उसके कम से कम दो चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। नंबर वन, उसका टाइम, जिस वक्त में वो जिस टाइम एंड स्पेस में रह रहा, और दूसरा वो किन किन लोगों से मुतासर। 18th और 19th सेंचुरी ये वो दौर है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बरतानिया में आ चुका था। बरतानिया दुनिया पे रूल कर रहा था और ये वो टाइम था कि जब हर इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ नया प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये वो वक्त था कि जर्मी बेंथम ने इसे केयरफुली एग्जामिन किया और उसे नज़र आया कि जो इंसान जितना प्रोड्यूस करेगा वो उतनी ही खुशी हासिल करेगा, उतनी ही प्लेजर उसे मिलेगी। जितना वो मादी तौर पर वो खुशहाल होगा, मादी तौर पर मुकम्मल होगा, उसकी शख्सियत भी उतनी ही मुकम्मल होगी। लिहाजा ये उसके दौर की देन है कि जिसने उसे मादियत पसंद बनाया, उसे यूटिलिटेरियनिस्ट बनाया। और फिर उसके बाद उसने जो जिन राइटर्स को पढ़ा है उनका भी उसने असर लिया। उनमें सबसे ज़्यादा असर उसने एपिक्यूरियस का लिया है। एपिक्यूरियस जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसने हाइडोनिज्म का नज़रिया दिया था, जिसके मुताबिक ज़िंदगी का मकसद टू एक्वायर मैक्सिमम प्लेजर है। लिहाजा उसी को इसने अपनी मादी फॉर्म में लिया और यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। इसके अलावा जर्मी बेंथम जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, मोंटेस्क्यू, थॉमस हॉब्स, एडम स्मिथ इन लोगों से मुतासिर था। यही वो तमाम लोग हैं और यही वो टाइम है कि जिसने जर्मी बेंथम के आइडियाज़ को फॉर्मेट दिया और एक शोराए अफाक बुक को तख्लीक करने का सबब बना। और वो बुक है द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, जिसमें हमें जर्मी बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म का नज़रिया मिलता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि जर्मी बेंथम के जो आइडियाज़ हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले जर्मी बेंथम के जो आइडियाज़ हम देखेंगे, यूटिलिटेरियनिज्म का उसका नज़रिया, थ्योरी ऑफ स्टेट, थ्योरी ऑफ लॉ, थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट, ये सब नज़रियात हम आज के मौजू में देखेंगे। जर्मी बेंथम की एक मशहूर कोटेशन है, इट इज़ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज़ द मेजर ऑफ राइट
اینڈ رانگ. کیا کہنا ہے اس کا کہ جتنی آپ کو خوشی ملے گی یہی اصل میں آپ کا پیمانہ ہوگا. جتنی خوشی آپ کی زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کا رائٹ اور رانگ کا پیمانہ ہوگا. یعنی کم خوشی ہے تو کم رائٹ ہے, زیادہ خوشی ہے تو زیادہ رائٹ ہے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس کے ہاں ایتھیکل جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ جتنی آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ ایتھیکلی صحیح ہے. جس چیز سے جتنی خوشی حاصل ہوتی ہے وہ ایتھیکلی صحیح ہے, اور جس چیز سے جتنی تکلیف حاصل ہوتی ہے وہ ایتھیکلی رانگ ہے. یعنی اس نے اپنی یوٹیلیٹیرینزم کے نظریے سے رائٹ اینڈ رانگ کا کنسیپٹ دیا. اس کے ہاں انسان کے دو اہم ایموشنز ہیں, نمبر 1 پلیجر اور دوسرا پین. انسان ساری زندگی پلیجر حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, اس نے جو بھی مقصد حاصل کرنا ہو لیکن اس کی بیک پر جو ہے پلیجر حاصل کرنا ہوتا ہے, پین سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. لہٰذا اس کے ہاں جو پلیجر پروڈیوسز رائٹ, پلیجر جو ہے وہ نیکی کو پروڈیوس کرتی ہے اور پین پروڈیوس رانگ, پین جو ہے رانگ کو پروڈیوس کرتی ہے, بدی کو پروڈیوس کرتی ہے. تو یہ اس کی یوٹیلیٹیرینزم کی تھیری ہے. اس کا کہنا ہے ٹو پروڈیوس میکسیمم, جو انسان میکسیمم پروڈیوس کرتا ہے وہ میکسیمم پلیجر حاصل کرتا ہے. اور اس کے ہاں زندگی کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پروڈیوس کرے, زیادہ سے زیادہ یوٹیلیٹی حاصل کرے, زیادہ سے زیادہ پلیجر حاصل کرے. انسانی زندگی کا بھی یہ مقصد ہے, اسٹیٹ کا بھی مقصد یہ ہے, لاز کا بھی مقصد یہی ہے. ایون جتنے بھی اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں, جتنی بھی مورل ایتھکس ہیں, جتنے بھی مورل لاز ہیں, نیچرل لاز ہیں, سب چیزوں کا اس کے ہاں مقصد صرف اور صرف ایک ہے, ٹو پروڈیوس میکسیمم یوٹیلیٹی, ٹو پروڈیوس میکسیمم پلیجر. تو یہ اس کا کہنا ہے. پھر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہمیں یہاں پر اسٹیٹ کا مقصد بتاتا ہے کہ اسٹیٹ کا مقصد کیا ہے. اس کے ہاں کوئی بھی ریاست اگر اپنے شہریوں کے لیے زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیوٹی کر رہی ہے, ان کی پلیجر میں زیادہ سے زیادہ رول ادا کر رہی ہے, تو وہ سٹیٹ اچھی ہے. اور کوئی بھی سٹیٹ جو کہ اس کی لوگوں کی پلیجر کو کم کر رہی ہے, ان کی آزادیوں کو کم کر رہی ہے, ان کی لیبرٹی کو کم کر رہی ہے, تو وہ بیڈ سٹیٹ ہے, وہ غلط ریاست ہے. تو ریاست کا مقصد جرمی بینتھم کے ہاں ٹو پروڈیوس میکسیمم یوٹیلیٹی فار دا پیپل. جو سٹیٹ جتنی زیادہ لیبرٹی دے گی جرمی بینتھم کے ہاں وہی سٹیٹ اتنی بہتر ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنی وہ زیادہ ویلفیئر پروڈیوس کرے گی وہی سٹیٹ زیادہ بہتر ہے. تو بنیادی طور پر ویلفیئر سٹیٹ کا کنسیپٹ, اور وہ بھی مٹیریلی انڈیپینڈنس دینا, یہ کنسیپٹ جرمی بینتھم نے دیا ہے. تو یہی وہ جرمی بینتھم کا کنسیپٹ ہے جو آج ہم اسکینڈینیوین سٹیٹس میں دیکھتے ہیں. پھر اس کے ہاں جو تھیری آف گورنمنٹ ہے اس میں بھی اس نے اسی سسٹم کو لائک کیا ہے, جو سسٹم زیادہ سے زیادہ پلیجر دے رہا ہے, زیادہ سے زیادہ یوٹیلیٹی دے رہا ہے, اور زیادہ سے زیادہ لائبرٹی کو سکیور کر رہا ہے. مونارکی کو وہ اس لیے ڈس لائک کرتا ہے کیونکہ مونارکی میں کنگ جو ہے صرف اور صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے اور اپنے لیے پروڈیوس کرتا ہے, لوگوں کا فائدہ اس کے مد نظر نہیں. اسی طرح ارسٹوکریسی کا بھی یہی حال ہے, ایلیٹ کلاس صرف اپنا فائدہ سوچتی ہے, انڈیویجولز کا فائدہ نہیں سوچتی. اس کے برعکس ڈیموکریسی اس کے ہاں بیسٹ سسٹم ہے کیونکہ اس میں انڈیویجولز رول کرتے ہیں, انڈیویجولز اپنے فائدے کے لیے ہر طرح کے کام کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گورنمنٹ جو ہے, گورنمنٹ وہ انڈیویجولز کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدے پروڈیوس کرتی ہے. پھر جرمی بینتھم اپنی تھیری آف لا دیتا ہے. تھیری آف لا کا بھی مقصد یہ ہے کہ لا جتنا زیادہ شہریوں کو فائدہ دے, ان کے انڈیویجولز کو فائدہ دے, انڈیویجولز کی لائبرٹی کو سکیور کرے, تو ایسا لا اس کی نظر میں گڈ لا ہے. اور ایسا لا بیڈ لا ہے جو ان کی انڈیویجولیٹی کو, ان کی لائبرٹی کو اور ان کی یوٹیلیٹی کو منیمائز کرے. تو اس کے ہاں جو نیچرل لاز ہیں, یہ بھی لاز جو ہیں یہ بہتر نہیں ہے, وہ ان نیچرل لاز کے اگینسٹ تھا کیونکہ یہ مٹیریل بینیفٹ انسان کو نہیں پہنچاتے. پھر اس کا جو ہے وہ ایتھکس کا پیمانہ بھی وہ جو ترتیب دیتا ہے وہ یہی دیتا ہے, اس سے اگر یوٹیلیٹی پروڈیوس ہو رہی ہے تو وہ ایتھیکلی گڈ ہے, اگر نہیں تو وہ رانگ ہے. تو یہ اس کا بنیادی طور پر کہنا. تو اس کے ہاں
پیرامیٹر جو ہے وہ یوٹیلیٹی ہے، اس کے ہاں پیرامیٹر پلیجر ہے، ہیپینس ہے، پین اگر کہیں سے مل رہی ہے، چاہے وہ نیچرل لاز سے مل رہی ہے، چاہے وہ ایتھیکل لاز سے مل رہی ہے، تو اس کے مطابق یہ رانگ ہے، یہ غلط ہے۔ تو یہ تھے بنیادی طور پر جرمی بینتھم کے آئیڈیاز۔ یہ آئیڈیاز مکمل طور پر پلیجر اور پین کے گرد گھومتے ہیں۔ پولیٹیکل سسٹم، ایتھیکل سسٹم، لاز، اسٹیٹ، ہر چیز میں ہمیں پلیجر اینڈ پین نظر آتی ہے، ہر چیز میں ہمیں یوٹیلیٹی نظر آتی ہے، یوٹیلیٹیرینزم نظر آتا ہے۔ تو اسی بیس پہ اس نے مکمل اپنے آئیڈیاز کو فارمیٹ کیا، اور یہی وہ آئیڈیاز ہیں جنہوں نے جے ایس ملز یعنی جان سٹورٹ مل پہ انتہائی زیادہ اثرات مرتب کیے۔ اس نے اپنی لبرلزم کا نظریہ دیا، اس نے پھر اپنے انڈیویجولیٹی کا نظریہ دیا، اور سب سے اہم یوٹیلیٹیرینزم کا نظریہ دیا، اور وہ اپنے استاد جرمی بینتھم سے متاثر ہو کے اس نے دیا۔ پھر پوسٹ ماڈرنزم کا بانی مشل فوکو، وہ بھی اس سے متاثر تھا۔ پیٹر سنگر، جان آسٹن، رابرٹ آن، اے وی ڈائسی، یہ بڑے بڑے لا میکر، بڑے بڑے فلاسفر، یہ جرمی بینتھم سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ تو بنیادی طور پر جرمی بینتھم کا جو کنٹریبیوشن ہے، اس نے ایک نئی پرپسفل تھیری دی، یوٹیلیٹیرینزم کی شکل میں دی، اسٹیٹ کو مقصد دیا، لاز کو مقصد دیا، گورنمنٹ کو مقصد دیا، انڈیویجولز کو مقصد دیا، انڈیویجولز کی لائبرٹی کو انہانس کیا۔ تو یہ بنیادی طور پر یوٹیلیٹیرینزم کا نظریہ تھا جس نے ماڈرن اسٹیٹ کو کریٹ کیا، اور یہ تھا جرمی بینتھم۔